اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو زبان کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ایپیسوڈز اور مزید ناولوں کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اگر آپ اپنی پسند کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ اس بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں میسج کر کے آپ مجھے اپنی پسند کے ناول کا نام بتا دیجئے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ تک آپ کی پسند کو پہنچا سکوں۔ اردو افسانے کے ساتھ بندھے رہنے کا شکریہ۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول۔ شام رنگ سیاہ، تحریر ایمل رضا، قسط نمبر 10۔ وہ واپس آ گئی تھی ایک بار پھر سے جانے کے لیے۔ وہ انتظار میں تھی، بے تاب تھی اور بات بات پر چہک رہی تھی۔ بابا اور زویا نے حیرت سے اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھا تھا۔ کیا 15 دن کے لیے کراچی جانا اسے ایسا ہی سرشار کر سکتا تھا؟ بابا کو علم ہوتا تو وہ کب کا اسے کراچی بھجوا چکے ہوتے۔ 15 دنوں کی غیر حاضری کے بعد وہ جیسے کسی اور ہی سبین سے مل رہے تھے۔ پرانی جان کو وہ کہیں کراچی میں چھوڑ آئی تھی اور جو نئی بدل کر آئی تھی وہ خوشگوار حیرت کا سبب بن رہی تھی۔ بابا نے اس کی خوشی کو نوٹ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بال چونے سے سفید نہیں کیے تھے لیکن وہ مطمئن تھے کہ چلو وہ تو خوش ہے نا۔ طلاق کے بعد انہیں لگا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہیں پائے گی اور نہ ہی انہیں سنبھلنے دے گی۔ وقتی طور پر وہ بھول گئے تھے لیکن وہ آج کل کچھ باغی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کی ضدوں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ سبین بابا اور زویا سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے زندگی بھر اس کی وہی تو دونوں سہیلیاں بنی ہوئی ہوں بس۔ زویا بھی اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی پہلی والی سبین آپی پھر سے لوٹ آئی تھی جو اس کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرتی تھی، اس کے بال بناتی تھی، اسے لے کر بازار جاتی تھی، جس کے ساتھ دوپہر کی گرمیوں میں اس نے سٹے اور آلو ابال کر کھائے تھے اور سردیوں میں بڑے شوق سے کڑکی کا جگہ چاول کی پنیاں بنائی تھیں۔ ڈینی نے سبین کو پیسے دیے تھے لیکن 1/4 جیسا کہ زبانی معاہدے میں طے کیا گیا تھا۔ وہ کچی گولیاں کھیلنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ سبین کا استعمال آگے بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب تو سبین کے پورے پیسے دے دیتا تو سبین نے تب بھی امریکہ جانے کے لیے اسے انکار نہیں کرنا تھا۔ سبین کو نہ صرف ابھی مزید پیسے چاہیے تھے بلکہ اسے ہر صورت باہر بھی جانا تھا، میران سے ملنے کے لیے۔ وہ 1/4 پیسے بھی اتنے زیادہ تھے کہ انہیں تھام کر سبین کو کتنی دیر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اس نے چونے سے اتنے پیسے کما لیے ہیں۔ رقم اس کے ذہن میں تو تھی لیکن جب تک وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ گئی وہ بے یقینی کا شکار ہی رہی۔ ایسی لگتا تھا جو کچھ بھی ہو جائے گا، ڈینی بنا پیسے دیے ہی بھاگ جائے گا، کہیں گم ہو جائے گا یا وہی مر جائے گی، پر وہ اتنے پیسے نہیں کما سکے گی اور چونے سے تو ناممکن۔ اب انہی پیسے کو ہاتھ میں تھام کر وہ ایسے مسرت سے کھل رہی تھی جیسے آرٹ کالج کے باغ میں گل داؤدی کے پھول کھلا کرتے تھے۔ چچا رشید غلط کہتے تھے کہ اس نازک ہاتھ سے ڈائی نہیں چلا سکتے۔ انہی نازک ہاتھوں نے ڈائی چلائی تھی اور ایسی چلائی تھی کہ ارد گرد کے سارے کارخانوں کے منافع کو مات دے دی تھی۔ ان پیسوں سے سب سے پہلے اس نے زویا کے ساتھ مل کر گھر کی تبدیلیاں کرنے کا آغاز کیا، معمولی نوعیت کی تبدیلیاں۔ اس نے گھر میں نیا رنگ کروایا تھا، کھڑکیوں کے پردے بدلے تھے، کمروں میں کارپیٹ بچھایا تھا، اپنے اور زویا کے پلنگ سے دیسی روئی والے گدے ہٹا کر ان پر فوم والے میٹرس رکھے تھے۔ باہر صحن کی اجڑی کیاریوں میں طرح طرح کے پھولدار پودے لگوائے تھے، طرح طرح کے گملے بھی لا کر رکھے تھے، بطخوں اور راج ہنس کی شکلوں والے فرنیچر جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اسے بھی بدلنے کو بابا سے کہہ دیا تھا۔ وہ دونوں آئے دن بازار جا رہی تھیں اور سامان کے ساتھ لدی ہوئی واپس گھر آتی تھیں۔ کھانا پکانے کا ان کا دل نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ بھی زیادہ تر بازار سے ہی آ رہا تھا، جبکہ بابا اسے دل لفظوں میں کئی بار کہہ بھی چکے تھے کہ ان سے بازار کی روٹی نہیں کھائی جاتی۔ چلو سالن تک تو بات ٹھیک ہے، کل آٹا گوندھ کر گھر میں روٹی بنا دوں گی، آج کھا لیں۔ اور بابا کو کل کا انتظار کرتے پورے 10 دن ہونے کو آئے تھے۔ ڈھیٹوں کی طرح وہ بازار کی خمیری روٹی جو ہوا لگتے ہی سخت ہو جاتی تھی کو دانتوں تلے چبا چبا کر کھاتے رہتے تھے۔ سبین سے بار بار اس لیے نہ کہتے تھے کہ نہ جانے کراچی میں کام کر کے کتنا تھک چکی ہو،
اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ ایک دن بابا نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا، اور بابا کا یہ سوال اسے واپس اس کے حواس میں لایا تھا۔ وہ کراچی کام سیکھنے لگی تھی، کمانے کے لیے نہیں گئی تھی۔ اسے یہ تاثر ہرگز نہیں دینا تھا کہ اس کے پاس اس طرح کافی پیسے آ گئے ہیں۔ بابا کی نظر میں بھی ابھی وہی خریداری تھی جو اس نے گھر کے لیے کی تھی، جو ظاہر تھی اگر وہ زویا اور سبین کی الماری کھول کر چیک کرتے تو دیکھتے کہ وہاں کیا کیا کچھ نہ بھرا ہوا تھا، کپڑے، جوتے، جیولری، بیگز۔ وہ میرے کام سے بہت خوش ہوئے ہیں نا، میں نے سیکھنے سے زیادہ وہاں کا کام کیا ہے، انہوں نے جاتے ہی مجھے وہاں مانیٹر بنا دیا تھا، یہ سب اسی کے پیسے ہیں۔ وہ آج کل بہت اطمینان سے جھوٹ بولنے لگی تھی۔ ایئرپورٹ کی کھردری جلدوں والی انتظامیہ کو بیوقوف بنا کر آ رہی تھی۔ سیدھے سادے بابا کیا چیز تھے، اب اس کے آگے انگری کے گہرے لفظوں میں بابا کو الجھا کر وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا جھوٹ سچ مان لیا جائے گا۔ اتنے سارے بابا اس کی بات پر کیسے یقین کرتے؟ انہیں خود یہ کام کرتے ہوئے سالوں گزر چکے تھے۔ آخر ان کی بیٹی نے 15 دن میں وہاں کس قدر کام کر لیا تھا کہ کے پیسے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ سبین کو اندازہ ہوا کہ اس کے بابا ایئرپورٹ کی کھدری ساخت والوں سے زیادہ بیوقوف تو ہو سکتے ہیں لیکن پسماندہ نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات، وہ اس کے بابا تھے۔ اتنے بھی نہیں ہیں، یہ پردے تو میں نے لنڈے سے لیے ہیں، اور یہ کارپیٹ تو وہ کوئی عورت غلط کٹوا بیٹھی تھی، میں نے اسے سستے داموں خرید لیا۔ بابا کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تھا اس کے علاوہ کہ وہ مطمئن ہو جاتے یا خاموش ہو جاتے۔ بات کی ساری خریداری اس نے بہت چپکے سے کی تھی۔ اپنی بوریت کا حل اس نے بازار میں پھر کر خریداری کرنے سے خوب نکال لیا تھا۔ وہ زویا کو ساتھ لے کر انارکلی بازار چلی جاتی، دونوں وہاں بے مقصد گھومتی رہتی، چاٹ کھاتی، دہی بھلے، آئس کریم، گول گپے۔ کبھی وہ بھی لڑکے لڑکیوں کو بازاروں میں اسی طرح بیٹھ کر پیسے کی فکر سے بے نیاز کھاتے ہوئے خریداری کرتے ہوئے دیکھتی تھی، اور ان سب کو دنیا کی خوش قسمت لوگ جانتی تھی۔ آج وہ بہن جتنی بھی خوش قسمت تھی، چیزیں جو اسے پسند آتی جا رہی تھی وہ انہیں خریدتی جا رہی تھی۔ سلے انسلے سوٹوں کا تو اس کی الماری میں ڈھیر لگ چکا تھا۔ چونکہ ساری زندگی غربت میں گزاری تھی اور سستے سوٹ جوتے ہی پہنے تھے تو اب اسے پسند بھی وہی آ رہے تھے۔ مہنگے دکانوں کے پھیکے رنگوں والے جدید سوٹ تو اسے بوڑھی مائیوں کے پہناوے لگ رہے تھے۔ زویا بھی نت نئی چیزوں کے چنری کے دوپٹے اوڑھ کر خوش ہوتی رہتی تھی۔ ایسے ہی کسی دن انارکلی بازار میں گھومتے ہوئے رشید کی اس سے مدبھیڑ ہو گئی۔ رشید اس کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ سبین پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس سے بڑی قیامت خیز بات، وہ سچے دل سے مسکرا رہی تھی۔ رشید کو کرنٹ لگنا تو بنتا ہی تھا۔ سبین نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس رشید نامی لڑکے پر جو بدقسمتی سے اس کا تایا ذات تھا تھوک دے، جو اپنے سے زیادہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہا تھا، جس کی اپنی ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی۔ لیکن سبین نے ایسا نہ کیا۔ اس نے اس تھوک کو بھی اہمیت دی کہ وہ کیوں اسے ایک غلیظ شخص پر پھینک کر گندا کرے۔ زندگی نے اسے اپنے رنگ دکھائے تھے، پورے 20 سال۔ اب وہ چاہتی تھی کہ زندگی بھی دیکھ لے کہ انسان کیا کیا رنگ رکھتا ہے، کیا کیا رنگ اپنا سکتا ہے، وہ کیسے اپنے پرانے رنگوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ سب اسے زنگ آلود لگنے لگتے ہیں، اور یہ سب نیا، خواہ وہ پیتل ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے بہت جلد زنگ سے بھی کری صورت کیوں نہ اختیار کر لی ہو، وہ سب اسے سونے ہیرے کی طرح کا دمکتا ہوا لگتا تھا۔ وہ جو پچھلے 23 سالوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی، 15 دن ایک لگژری گیسٹ ہاؤس میں گزار کر آنے کے بعد اس کا اس گھر میں دم گھٹنے لگا تھا۔ پنکھے کی رفتار اسے بہت کم لگنے لگی تھی، در و دیوار اسے گندے ترین لگے تھے۔ گھر میں اپنی پسند کی تبدیلیاں کر لینے کے باوجود بھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس گھر میں اب مزید نہیں رہ سکتی۔ موم کی شفاف بوندوں جیسے بارش کے ننھے قطرے بڑے منظم انداز میں زمین پر گر رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں شہر کی برقی روشنیاں اس موم کی آنکھ میں دیا سلائی جلاتی تھیں، لیکن وہ قطرے اپنے وجود میں اتنے کم حیثیت اور اپنے سفر میں اتنے عجلت پسند واقع ہوئے تھے کہ بھڑکنے سے پہلے ہی دھرتی کی سطح سے ٹکرا کر بھس ہو جاتے تھے۔ لوگ بارش سے بچتے ہوئے اپنی اپنی منزلوں کو پہنچ رہے تھے۔ میران بھی کلب سے باہر نکل کر اپنے لیے کوئی ٹیکسی دیکھنے لگا تھا۔ پیر کا دن تھا،
کلب جلدی ہی بند ہو گیا تھا، جیسا کہ پیر والے دن عموماً ہی ہوتا تھا۔ میران نے ربیکہ سے کہا تھا کہ وہ گھر میں آج رات کے کھانے کے لیے کچھ نہ بنائے، وہ آتے وقت آج باہر سے کھانا لے کر آئے گا، لیٹ ہی صحیح لیکن وہ دونوں اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ ایک عرصے سے وہ اکیلے کھانا کھا کھا کر تنگ آ چکا تھا، اب ہر کھانا اپنی ماں کے ساتھ کھانا چاہتا تھا۔ جیکٹ کی زپ کو گردن کے اوپر تک بند کر کے وہ آگے بڑھ رہا تھا جب اس نے سڑک کے عین درمیان میں ایک تماشا لگا ہوا دیکھا۔ کچھ سیاہ ہیپی ٹائپ کے لڑکے زمین پر گری کسی لڑکی یا عورت کو ٹھوکر مار رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اسے گالیاں دیتے ہوئے دفع ہو جانے کو بھی کہہ رہے تھے۔ عورت خود پر پڑتی لاتوں کے باعث دوہری ہو رہی تھی، ارد گرد لوگ تھے۔ میران اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جس وقت وہ ہجوم کے قریب پہنچا ہپی لڑکے اس پر تھوکتے ہوئے جا چکے تھے۔ ہجوم نے اس سے کوئی سروکار نہ رکھتے ہوئے چھٹ گیا تھا۔ وہ عورت نیم زخمی حالت میں وہاں گری ہوئی تھی اور کرراہ رہی تھی۔ میران بھاگ کر اس عورت کے پاس پہنچا۔ اس نے اس کا ڈھلکا ہوا سر اٹھا کر اپنی ران پہ رکھا۔ ربیکہ نیم بہوش تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ وہاں کیوں گئی تھی ممی؟ آپ وہاں کیوں گئی تھی؟ میران بری طرح ربیکہ پہ چلایا تھا، کیونکہ چلانے کے علاوہ وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا دماغ اس بری طرح سے کھول رہا تھا اور وہ پھٹ جاتا تو آتش فشاں کے لاوے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا۔ وہ ساری محنت جو اس نے ربیکہ کے علاج پہ کی تھی اور سب کی تھکن جیسے آج ہی ہوئی تھی، قرض کی ادائیگی کی پریشانیاں جو علاج پر اس نے جھیلی تھی، وہ ساری کی ساری پھر سے اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی۔ سارا قرض ادا کر چکنے کے بعد جیسے اسے الہام ہوا تھا کہ وہ سودا ادا تو بھول ہی گیا جو قرض سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اس کے سارے حوصلے پست ہو چکے تھے، اس کا دماغ چٹکنے لگا تھا۔ ربیکہ سے یہ پوچھنا کہ وہ وہاں کیوں گئی تھی، اس سے زیادہ وہ خدا سے پوچھ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ ربیکہ ماتھے پر پٹی کیے کمرے کی کرسی پر شرمسار بیٹھی تھی۔ بارش کے باعث شہر کی سڑکیں گیلی ہو چکی تھیں اور ربیکہ جو انہی سڑکوں پر لوٹ پوٹ ہو کر آئی تھی اب اس گندے لباس کے ساتھ ہی میران کو چلاتے ہوئے سن رہی تھی۔ پتھر بت کے آنسو بہ رہے تھے، باقی اس کا سارا وجود بے حس ہو چکا تھا۔ میران ربیکہ کو دیکھ کر پگلا تھا، ماتھے پہ خون، آنکھوں میں آنسو، ٹھوکروں سے درد کرتا جسم، دنیا سے عاجز، زندگی سے گھبرائی ہوئی، وسوسوں سے ڈرتی ہوئی یہ عورت آخر کیا چیز تھی؟ کیا کر رہی تھی ممی آپ وہاں پر؟ کمرے میں لا حاصل گشت کرتا وہ رکا۔ جو وہ پوچھ رہا تھا وہ جانتا تھا، پھر پوچھ کیوں رہا تھا؟ ربیکہ کو اس اعتراف کے آنے والے لمحے کھانے لگے تھے۔ میں وہاں حشیش لینے گئی تھی، اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ میران اس کی شکل دیکھنے لگا تھا۔ اس سے اس ڈھٹائی سے جواب ملنے کی توقع نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ ربیکہ جھوٹ بولے گی، لیکن اس کی صاف گوئی نے اسے تیش دلایا تھا۔ غصہ میران کی سرخ ہوتی گردن اور کنپٹیوں سے آیا تھا۔ کیوں؟ میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی، بلکہ میں تمہیں کئی بار میں نے بتایا بھی ہے کہ میں عیسیٰ کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، لیکن میں یہ کوشش نہیں کروں گی۔ میں اسے بھولنا چاہتی ہی نہیں، تو میں کوشش بھی کیوں کروں؟ سینیٹوریم میں میں نے علاج بھی اسی لیے کروایا تھا کہ میں واپس اس گھر میں آ سکوں جہاں ہر طرف عیسیٰ موجود ہے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ علاج کروائے بنا میری واپسی ناممکن ہے۔ تم مجھے کبھی بھی گھر واپس لے کر نہیں آؤ گے اور وہ لوگ مجھے آنے نہیں دیں گے۔ میں نے اسی لیے اپنا علاج کروایا ہے، لیکن میں تو پہلے بھی ٹھیک ہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نشے کی عادی کوئی عورت ہوں؟ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں نشہ کرتی ہوں اور نشہ کرنے کے بعد بھی پورے ہوش میں ہی رہتی ہوں۔ بس یہ ہوتا ہے کہ پھر میرے پاس عیسیٰ آ جاتا ہے۔ تم مجھے پاگل کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، مجھے اب ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ بہتر ہے کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور اپنی زندگی ویسے گزارو جیسے تم چاہتے ہو۔ ربیکہ نے کہا تھا۔ میران کا سارا غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ اسے اپنے سے زیادہ ترس اس ہستی پر آیا تھا جس نے ایک آدمی کے ساتھ بمشکل 25 ماہ گزارے تھے اور اپنے 25 سال تباہ کر لیے تھے۔ کیا محبت ایسی ہی چیز ہے؟ یہ ایک بار چپک جاتی ہے اور پھر تباہ کر کے ہی چھوڑتی ہے؟ کیا یہ دیمک ہے جو سب چاٹ جاتی ہے؟
یا وہ ناسور ہے جو ہمیشہ رستہ رہتا ہے اور اندر ہی اندر سب ختم کر دیتا ہے؟ میں اس کی لاش کو بھی دیکھ لیتی تو کبھی یقین نہ کرتی. پھر اب تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ آئے گا. اس فقیر نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ جا کر انتظار کرو، عیسیٰ کی آمد ہوگی. انہوں نے پیغمبر عیسیٰ کی آمد کی بات کی تھی، ان کا انتظار کرنے کو کہا تھا کہ وہ آئیں گے تو آپ کی درد پر مرہم رکھیں گے، جیسے انہوں نے کوڑوں پر دست شفا رکھا تھا. کسی انسان عیسیٰ کی بات نہیں کی تھی، اور بابا انسان تھے، کوئی پیغمبر نہیں. وہ پیغمبر نہیں تھا، لیکن وہ میرا پیغمبر تھا، محبت کا. مجھے امید ہے کہ کیسی امید ہے یہ مامی، جو نہ پوری ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. 25 سال ہو گئے ہیں آپ کو ان کا انتظار کرتے ہوئے. اگر وہ زندہ ہوتے تو اب تک آ جاتے. آپ خود سوچیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو اب تک کون سی رکاوٹ ایسی تھی جسے وہ ان سالوں میں عبور نہ کر سکتے تھے. آپ کی اس امید نے مجھے زندگی سے مایوس کر دیا ہے. حیرت ہے کہ آپ کے حوصلے پست نہیں ہوئے. تم کچھ بھی کہہ لو، تم مجھے مطمئن نہیں کر سکتے. تم جانتے ہی نہیں ہو اس کا وعدہ میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، تو سوچو جھوٹا وعدہ کیسے کر سکتا ہے. وہ آئے گا، میرا دل گواہی دیتا ہے. میں تمہاری گنہگار ہوں، لیکن تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. میں تم سے تو غافل ہو سکتی ہوں، لیکن عیسیٰ کی یاد سے نہیں. جبکہ اندر سے آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ مر چکے ہیں. انہوں نے آپ سے ملنے کا وعدہ عالم برزخ میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں کہ وہ مر چکا ہے. پہلے میں نے اس کی جدائی کے دکھ کو سینے سے لگا رکھا تھا، اب تمہارے کہنے پر اس کی موت کا غم منا لیتی ہوں. سمجھوں گی کہ میں اس کی موت کا صدمہ جھیل رہی ہوں. تو کیا ان کی موت کا غم بنانے کا یہی ایک طریقہ ہے؟ کیا آپ اسی طرح سے ان کی موت کا صدمہ جھیلیں گی؟ میں اپنے بس میں نہیں رہ گئی ہوں. میں نے کہا نا، میں کوئی عادی نشاور نہیں ہوں، صرف اپنے غم کو بھولنے کے لیے ایسا کر رہی ہوں. میران ان کی شکل دیکھنے لگا. اتنے ٹھوس جواز انہوں نے کہاں سے اکٹھے کر لیے تھے؟ تم مجھے کسی اولڈ ہوم میں چھوڑاؤ. میں نے تمہیں ساری زندگی بہت تنگ کیا ہے، اب اور نہیں کرنا چاہتی. اور آپ انہیں یاد کرنا نہیں چھوڑ سکتی. جب اپنی سانسیں چھوڑ دوں گی تب اس کی یاد کو بھی چھوڑ دوں گی، لیکن تمہیں میں جلد ہی چھوڑ دوں گی. میں کسی دن خود ہی کسی اولڈ ہوم میں چلی جاؤں گی. ربیکا کی اس بات نے اس کی باقی کی ساری سختی بھی تلخی بھی ختم کر دی تھی. ربیکا سے کچھ بعید نہ تھی کہ وہ کسی دن ایسا ہی کرتی. وہ جانتا تھا آگے تھا ہی کیا اس کی زندگی میں. بورڈنگ کے بعد بھی اس نے تنہائی ہی دیکھی تھی، ربیکا کی موجودگی میں بھی، اس کی غیر موجودگی میں بھی. اب وہ بھی اسے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی تھی. ربیکا کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے اس مسئلے کا حل سوچ لیا تھا. وہ لوگ آپ کو کیوں مار رہے تھے؟ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں زبردستی ان سے چرس چھین رہی تھی، اس نے صاف گوئی سے کہا تھا. میران کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر پھسلے تھے. اس کی نظروں میں پھر سے وہی منظر گھوم گیا تھا جب اس نے ربیکا کو لڑکوں سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا تھا. اس منظر کی دردناکی ایسی تھی کہ اسے اب کئی راتوں نیند نہیں آنے والی تھی. اس نے ربیکا کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ میں تھام لیا تھا. ربیکا چونکی تھی. ایک جوان بیٹے کی ماں متعجب ہوئی تھی. ربیکا کو جیسے ابھی ادراک ہوا تھا کہ وہ ایک جوان بیٹے کی ماں ہے. اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے. 25 سال کے بعد کسی مردانہ ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا. یہ کون تھا؟ عیسیٰ کا ہی بیٹا. اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا. نہیں، وہ صرف عیسیٰ کی امانت تھی، اس کے بیٹے کی بھی نہیں، نہ محبت میں نہ چاہت میں. جھٹکے سے ہاتھ جدا ہونے پر میران ربیکا کو دیکھنے لگا. آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا. آپ کو چرس چاہیے، میں آپ کو لا کر دوں گا. میں آپ کو نشے سے مرتا ہوا تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اس طرح سڑکوں پر لوگوں کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اٹھتے ہوئے اس نے بات ختم کر دی تھی. چرس بیچنے والے کہاں نہیں تھے. ان کے ٹھکانے پوشیدہ تھے اور آیا بھی. شہر کا وہ کون سا شخص تھا جسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ممنوع چیزیں کہاں سے ملتی ہیں. وہ شہر کے ایک پر رونق علاقے میں گیا جو پر رونق بھی تھا اور بدنام بھی، جہاں ہر ناجائز کو جائز کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا. چوک پر کچھ سیاہ فام لڑکے کھڑے تھے. وہ ایسے ہی کاموں کے ڈیلر سمجھے جاتے تھے. مڈ مین
ایک سے دوسرے تک رسائی کروانے والا، دونوں کی ضروریات کو پوری کرنے والا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے یہاں سے ہی چرس ملے گی، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک لڑکے نے دور سے پہلے اسے نظروں میں تولا تھا اور پھر اس کے قریب آیا تھا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو ہینسم؟ بات معنی خیزی سے پوچھی گئی تھی۔ کچھ لڑکے کی زنانہ آنکھوں جیسی چمک نے اسے مزید معنی خیزی فراہم کی تھی۔ میں یہاں کسی ڈیلر کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کس طرح کے ڈیلر کو؟ لڑکا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میران کی صحت اس بات کی خماس نہ تھی کہ وہ کوئی ایسی ویسی چیز استعمال کر سکتا ہے۔ نشہ آور چیزوں کے ڈیلر کو، اس نے لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لڑکے نے آدھا سے میران کو دیکھتے ہوئے اپنی پین کی ہیپ پاکٹ سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر میران کی طرف بڑھا دیا تھا۔ نئے لگتے ہو۔ اس کے گال پہ ایک دلربا سی چٹکی بھری۔ میران نے چھپی ہوئی نفرت سے منہ پرے کیا تھا۔ کتنے پیسے؟ $50۔ سن کر میران کے ہوش اڑے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ بنیادی کھانے کے علاوہ کھانے والی یہ غیر ضروری چیز اس قدر مہنگی ملتی ہے۔ اس نے ادائیگی کر دی تھی۔ اس دوران وہ لڑکا اسے مسلسل ایک انچ سے دیکھتا رہا تھا۔ میرا نام جیڈن ہے، امید ہے آئندہ بھی ملتے رہو گے، کیونکہ یہ سٹال سے شروع ہوتی ہے پھر قبر میں اتار کر جان چھوڑتی ہے۔ عجیب بات تھی، ایسے چیزوں کا ڈیلر بھی اس کے خلاف بات کر رہا تھا، یعنی وہ اپنے ہی کاروبار کے خلاف تھا۔ میران کو جو چاہیے تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ اس نے جیڈن کی کسی بات پر توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب اسے بار بار ان جیسی لوگوں سے ہی ملنا تھا۔ یہ لیں، اسے استعمال کریں اور اپنے عیسیٰ کو یاد کریں۔ گھر آ کر اس نے پیکٹ ربیکا کے آگے پھینکا تھا۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ ربیکا یک ٹک اسے اور پھر نیچے گرے ہوئے پیکٹ کو دیکھتی رہی۔ میران پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دو میران۔ ربیکا اس کی ٹانگ سے لپٹ گئی تھی اور اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ تم میرے لیے گلے کا پھندا لے آتے۔ پھندا ہی تو لے کر آیا ہوں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ دیکھیے، میری گردن کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ تم اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دو میران، میں اف تک نہیں کروں گی۔ میں نہیں کر سکتا، میں اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا بھی نہیں گھونٹ سکتا۔ خدا نے مجھے بہت دکھوں کے ساتھ ساتھ یہ معذوری بھی عطا کی ہے۔ وہ دنیا کا بدقسمت ترین بیٹا تھا جو اپنی ماں کے لیے ان کی موت کی چیزیں خرید کر لایا تھا۔ کھڑکی سے باہر ہوا سرگوشیاں کر رہی تھی جو سازش لہجوں سے مزین تھی۔ ربیکا یک ٹک پیکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ میران سے بھی واپس اپنے کمرے میں نہیں جایا جا رہا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں رہی۔ میں نے عیسیٰ سے کیا وعدہ توڑا ہے۔ میں تمہارا اچھی طرح سے خیال نہیں رکھ سکی۔ تو رکھیے نا، کس نے روکا ہے؟ کیا آپ کو نہیں اندازہ کہ مجھے آپ کی کتنی ضرورت ہے؟ لہجے اگر انسانوں کو پگھلا سکتے تو اس وقت ربیکا صرف اس ایک لہجے سے ہی پگھل کر زمین میں ضم ہو چکی تھی۔ وہ خود کہاں تھی اور اس کا بیٹا کہاں تھا؟ کس کی حالت کا ذمہ دار کون تھا؟ 25 سال ہو گئے، خدا نے میری ضرورت پوری نہیں کی اور میں کسی اور کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہی۔ خدا نے مجھے 2 غم دیے، عیسیٰ کی موت کا اور میرے دیوانے ہو جانے کا۔ میں کیا کروں میران؟ میں نے بہت بار خود کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن یہ سچ ہے۔ میں نے چوری ڈاکٹر الیگزینڈر سے اپنا علاج بھی کروایا۔ میں نے عیسیٰ کی موت پر یقین کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن یقین کرو، تبھی میرے سارے فرشتے مجھے خبردار کرتے تھے کہ وہ آئے گا۔ میں اسے بھولنے کی کوشش نہ کروں، وہ ضرور آئے گا۔ تم خود بتاؤ، میں ڈاکٹر الیگزینڈر کی بات پر یقین کرتی یا اپنے فرشتوں کی بات پر؟ میں کیسے اپنے فرشتوں کو جھوٹا کہہ دوں؟ میں کیسے عیسیٰ کے وعدے کو جھوٹا ہونے کی سند دے دوں؟ اب تو مجھے بھی انتظار ہے کہ اس بات کا کہ فرشتے جھوٹ بولتے ہیں یا سچ۔ ہاں، یہ فرشتے اسے میرے پاس لے آئیں گے، تم دیکھنا، یا مجھے اس کے پاس لے جائیں گے۔ ربیکا کی بات سے وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے فرشتے ابھی یہ کام کرنے لگے ہوں۔ تمہاری گنہگار ہوں میں میران، تم مجھے برداشت کر لو یا مجھے کسی کوڑے دان میں پھینک دو۔ آپ شرمندہ نہ ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ کی ہر ناجائز خواہش پوری کرنے کا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اس نے ربیکا کو پیار کیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج کمرے میں بند ہو کر تکیوں میں منہ چھپا کر رونے کی باری اس کی تھی۔
ساری محنت اکارت گئی تھی۔ ربیکا کے 1 سال کے علاج پر میران پر کتنا ہی قرض چڑھ گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح وہ ایک خوشحال گھرانہ بن جائیں گے، جیسا کہ اس کے باقی دوستوں کے گھرانے تھے۔ وہ بھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، گھر میں اپنے دوستوں کی دعوت کر سکے گا۔ اس کی ماں اس کے دوستوں کو اچھے اچھے کھانے کھلائے گی، اچھے انداز سے ملے گی، اچھی اچھی باتیں کرے گی، جیسا کہ وہ اپنے دوستوں کے گھروں سے مروب ہو کر آتا تھا، ویسے ہی اس کے دوست بھی اس کے گھر سے مروب ہو کر جایا کریں گے۔ تنہائی اور سوگواریت نے اس کے اندر ایسے گڑھے ڈالے ہوئے تھے کہ اسے اس کی دوستوں سے عام سے گھرانے بھی کسی دوسری دنیا کی اندیکھی جنت کی طرح لگتے تھے۔ اس نے زندگی بھر ایسا ماحول دیکھا ہی کب تھا؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ ہنس ہنس کر اور مسکرا کر بات کرنے والی ماں کسی کو ملتی ہیں جو خدا کے بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ پھر بڑھنے پڑھکنے اور جانچنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ سب عام تھے۔ ہاں، وہ ضرور خدا کا نزدیکی بندہ تھا جو آزمائش میں ڈالا گیا تھا۔ وہ ربیکا کے لیے نشہ آور اشیاء خرید کر لایا تھا، اور ایسی گھٹیا بات تھی کہ اگر اس کے دوستوں کو پتہ چلتی تو وہ شاید اس سے پھر کبھی بات کرنا بھی پسند نہ کرتے۔ وہ ایک بدقسمت بیٹا نہیں تھا تو اسے اپنے اس اقدام سے اب ضرور بن گیا تھا۔ ایسی پریشانی میں بس ایک سبین کی فون کال ہی تھی جو اسے جذباتی سہارا دے سکتی تھی۔ نیو یارک کا موسم کیسا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے تمہارے جانے کے بعد باہر نکل کر بھی اندر کی آنکھ نہیں کھولی کہ موسم کا اندازہ لگا سکتا، اس نے ہلکے سے کہا تھا۔ اس ہلکے پن میں پیار کی وزنی گہرائیاں تھیں۔ کسی چاہنے والے کی یہ لفظ کیسا عجیب اثر ڈالتے ہیں۔ سبین نے اپنے پلنگ پر بیٹھی جیسے اچانک سے محبت کے اس رت پر سوار ہو گئی ہو۔ تم پھر کب آؤ گی؟ جب بھی آؤں گی تمہیں بتا دوں گی۔ میں انتظار کروں گا، اور مجھے کہیں قرار نہیں۔ کمرے کا دروازہ ایک دم سے کھلا تھا۔ سامنے بابا کھڑے تھے۔ سبین جھینپ گئی تھی۔ وہ ایسا بھی ظاہر کر سکتی تھی جیسے وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہے، لیکن ظاہر کرنے کا وقت فوراً سے پھسل گیا تھا، کیونکہ جو سچ میں ظاہر تھا وہ باطل ظاہر کو ہیج کر رہا تھا۔ پھر جو جگنو اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے وہ یقیناً سہیلی کے ساتھ بات چیت کے وقت نہیں چمک سکتے تھے۔ بابا خاموش ہو گئے تھے۔ بوڑھے شیر نے نئے شیر کے لیے علاقہ ہی خالی نہیں کیا تھا بلکہ اب جنگل ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر جب سے وہ کراچی سے ہو کر آئی تھی، گھر کے اپنے خرچے سے چلا رہی تھی۔ پہلے سے چپ اور بے ضرر بابا مزید درویش ہو گئے تھے۔ ان پر سبین کا روب چڑھ گیا تھا، اس کی آمدنی کا۔ یہ ماڈل دے آنا کریم کو، بابا نے اگلی صبح اس سے کہا تھا۔ کل رات میں شاید وہ یہی کہنے کے لیے اس کے کمرے میں آئے تھے اور پھر کہہ نہیں سکے تھے۔ سبین تو جیسے بھولی ہوئی تھی کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، چونے کا کام، اور وہ مزدوروں کی طرح تانگے پر سامان لاد کر مارکیٹ لے کر جاتی ہے۔ رہنے دیں، نہ ہلکان ہو، آپ مت بنایا کریں، اب گھر چل تو رہا ہے اس کے بنا بھی۔ کیا اس کام کے وہ تمہیں لگاتار پیسے دیں گے؟ امید تو ہے کہ اب وہ مجھے لگاتار ہر ماہ پیسے دیا کریں گے، پھر ابھی تو کم ہیں لیکن آگے زیادہ ملنے لگیں گے۔ اس نے گڑ کر جھوٹ بولا تھا۔ چلو، چونے کے تاج محل بنانے کا اسے ایک یہ فائدہ تو ہوا تھا کہ وہ ماڈل نہ صحیح لیکن جھوٹ بولنا بڑی مہارت سے سیکھ گئی تھی۔ میں اس کام کے بنا نہیں رہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا، اس لیے تم اپنا کام کرتی رہو اور مجھے میرا کام کرنے دو، بابا رکھائی سے بولے تھے۔ اس نے دل میں بابا کی عادت پر نفرت کا اظہار کیا تھا۔ کیا بابا کوئی شاہکار بنانا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ جانتے نہ تھے کہ شاہکار تو اماں بنا چکی تھی؟ انتہائی قلیل آمدنی میں انہوں نے 2 بیٹیوں کو جوان کیا تھا۔ یہ شاہکار کیا کم تھا؟ چونکہ ایسے شاہکار سے تو بہتر تھا جس نے نہ زندگی کو شاہکار بنایا، نہ قسمت کی دسترت میں کوئی شاہکار رہنے دیا۔ یہ ماڈل دے آؤ۔ اگلے دن بابا نے پھر انتہائی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ منہ موڑ کر کچن میں جانے لگی تھی۔ اگر تم نہیں جا سکتی تو مجھے بتا دو۔ اب کی بار انہوں نے ایسے لہجے میں کہا تھا کہ اب اگر وہ ان کے کام کرنے کے قابل نہیں رہی ہے یا خود کو کوئی بہت بڑی مرتقہ اعلیٰ چیز سمجھ رہی ہے تو بے شک بتا دے۔ سبین شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس گھر میں کب 2 دیواریں بن گئی تھیں اسے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ ایسا تو ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ چادر اوڑھ کر وہ ایک بار پھر سے چاچا کریم کو مال دینے چلی گئی تھی۔ تانگے کی بجائے اب کی بار اس نے پک اپ کروا لی تھی
تانگے میں بیٹھنا اسے اب ایک دم سے گھٹیا سی اور نیچ سی چیز محسوس ہونے لگی تھی۔ گھر آ کر اس نے کم مال ہونے کے باوجود ایک معقول رقم بابا کو دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیسے تو میرے خیال سے زیادہ ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اب۔ چاچا کریم نے خود اضافی پیسے دیے ہیں۔ گھر میں راشن پانی سب موجود ہے، یہ پیسے آپ رکھ لیں۔ آپ اپنے لیے کچھ خریدنا ہو تو خرید لیجیے گا۔ اس نے اسے ٹھوس لہجے میں کہا تھا کہ بابا کو اس کی بات پر یقین کرنا پڑا تھا، جبکہ وہ حقیقت جان ہی نہ پائے تھے کہ سبین دراصل چاچا کریم کے پاس گئی ہی نہ تھی۔ ساری رقم اس نے خود اپنے پاس سے بابا کو دی تھی۔ عام ماڈل تو اس نے راستے میں ایک کوڑے والے کو دے دیے تھے اور اسلامی ماڈل ایک فقیر کو تھما دیے تھے۔ یہ بدلہ تھا ابا کے فن سے اور خود سے، نہ جانے کس کس ستم کا۔ تال کی کائی۔ پہلے گدے والے پانی پر ڈھال بنائی، کاہی میں ساری شفاقیت چھپائی۔ تعفن کی آنچ جب سمٹ نہ پائی تو پھٹتے پھٹتے بکھر گئی تال کی کائی۔ مہنگے سگار سے نکلتے کثیر دھوئیں کے مرغولے بند کھڑکی کے شفاف شیشے سے ٹکرا ٹکرا کر اسے دھند زدہ اور سیاہ کر رہے تھے۔ شیشے کے پار کے سرسبز مناظر فریب نظر آ رہے تھے، نظر کے باعث جل جل کر بجھتے ہوئے دکھتے تھے۔ ان سب میں ایک راگ بھی اپنے سر اٹھا رہا تھا، ایک اداس اور روتا ہوا سا راگ جو شاید مات آرگن سے نکل رہا تھا اور بہت ہی بے ڈھب انداز سے نکل رہا تھا۔ پیٹرسن کو کوفت ہوئی تھی، کیا بجانے والا خود نہ سن سکتا تھا کہ اس کا راگ کس قدر کوفت زدہ اور سماعتوں کے لیے مہلک ہے؟ شاید بجانے والا خود بہرا تھا، ورنہ وہ یقیناً اس راز تک پہنچ جاتا کہ اس کا راگ بہت سے کانوں میں سیسا انڈیلنے کا کام کر رہا ہے۔ ایک گہرا کش لے کر پیٹرسن نے دھواں اس انداز سے چھوڑا کہ دھوئیں کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کھوکھلے دائرے ایک کے اوپر ایک اس کے منہ سے نکلتے چلے گئے تھے، اور وہ ساری کاریگری انسانی نہیں بلکہ میکینکلی لگتی تھی۔ پیٹرسن نے مسکراتے ہوئے ان لچھوں کو دیکھا تھا، سراسر بازاری اور بےمانی کرتب میں، جو سڑکوں پر پھرنے والے آوارہ ہپیوں کی سستی شوبدہ بازی جانی جاتی تھی۔ جیفرسن نے کئی بار اسے اس حرکت سے منع کیا تھا۔ تمہاری شخصیت کو یہ مناسب نہیں لگتا پیارے پیٹی۔ پیٹرسن کو جینیفر کی بات سے اتفاق تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اکثر اوقات خود کو یہ حرکت کرنے سے نہیں روک پاتا تھا۔ اسے بہت اچھی طرح سے یاد تھا کہ یہ لچھے اس نے پہلی بار کہاں دیکھے تھے۔ بچپن کی یادیں اتنی جلدی ذہن سے محو نہیں ہوتی، یہ آخری سانس تک انسان کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ ان لچھوں کی یاد کے ساتھ ہی ایک آواز بھی اس کے کانوں سے اتری تھی، گھٹیا عورت، تم نے دوبارہ گھر سے باہر قدم نکالا تو میں تمہیں قتل کرنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگاؤں گا، یہ سوچے بنا کہ پھر مجھے کیا سزا ملتی ہے۔ دور کہیں ولیم چنگاڑتا ہوا کہہ رہا تھا کہ پیٹرسن نے اب کے ایک کش لے کر دھواں آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر چھوڑا تھا۔ ان یادوں کی چبھن ایسی ہی تھی کہ وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا تھا۔ سرخ رنگ کی لوئیں بھڑک بھڑک کر ٹھنڈی پڑ رہی تھیں۔ اس چھوٹے سے آتش دان میں جلتی ننھی ننھی باریک لکڑیوں سے کمرے میں گرمی پیدا نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے پیٹرسن اپنے کھلونے وہاں ہی لیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے کھلونے پر مشتمل اس کاکل اثاثہ لیگو باکس کا وہ ڈبہ تھا جو ولیم نے اسے مہینہ بھر پہلے ایک فلی مارکیٹ سے لا کر دیا تھا۔ چونکہ لیگو باکس کا ڈبہ پرانا تھا، اس لیے اس کی آواز اس کا وہ تشہیری لیبل بھی منسلک نہیں تھا جس پر کمپنی کے نام کے ساتھ ساتھ بہت سی تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں، جس کو دیکھ دیکھ کر بچے ان کی کاپی کرتے ہیں۔ لیگو باکس کے پرزوں سے ویسے ہی کل پرزے بناتے ہیں۔ پیٹرسن کے پاس کوئی تصویر نہیں تھی، اس لیے اسے سب خود سے ہی بنانا پڑ رہا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جو زیادہ اچھا نہیں بن پا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی مثال نہیں تھی، لیکن اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا تھا کہ وہ اپنے واحد کھلونے سے ابھی تک بور نہیں ہوا تھا۔ دور کھڑی ایما چھوٹی سی میز پر کھانے کے برتن سجا رہی تھی اور کھلونوں سے کھیلتی پیٹرسن کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ نفرت سے منہ بھی بنا رہی تھی۔ وہ کبھی ماں بننے کی خواہش مند نہیں رہی تھی، لیکن ولیم کے کہنے پر
ایسی فیملی بنانی پڑی تھی، وہ بھی تب جب وہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنی جوانی کے عروج پر ہے اور یہ دن صرف مسرت سے گزارے جانے کے قابل ہوتے ہیں، نہ کہ ایک بچے سنبھالنے کے۔ پیٹرسن ایما کے اندرونی جذبات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایما کی بے پناہ سختیوں اور پھٹکار کے باوجود بھی اسے ایما سے محبت تھی اور ولیم سے نفرت، کیونکہ وہ مزاج کا اکھڑ تھا، پیار سے بات نہیں کرتا تھا، ہر وقت غصے میں رہتا تھا اور ایما کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ اس وقت ایما نے تنگ جینز پر کھلی ڈلی سی موٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کو اس نے اپنے کمر سے بے حد خوبصورت براؤن بیل سے کس رکھا تھا، اس طرح سے کہ شرٹ نے بیل کے اوپر اور نیچے بے حد شکنیں ڈال رکھی تھیں اور ان شکنوں میں کھڑی وہ مومی گڑیا سے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں ولیم کو وہ کیوں اتنی ناپسند تھی، جو بات پر اسے پیٹنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، ورنہ یہ بات تو پیٹرسن کے دوست بھی کہتے تھے کہ پوری بلڈنگ کے بچوں میں پیٹرسن کی ممی سب سے زیادہ پیاری ہیں، اور حقیقتاً ایما اس اعزاز کی مستحق بھی تھی۔ وہ ہر لباس میں خوبصورت لگتی تھی، اس پر ہر چیز جچتی تھی، جینز، ٹی شرٹ اور اونچے ہیل جو اسے شروع سے ہی پسند رہے تھے، جس کو پہنے ہوئے وہ اس اطراحٹ سے چلا کرتی تھی کہ اطالوی ماڈلز کو مات دے دیا کرتی تھی۔ اسکرٹ، آف شولڈرز بلاؤز اور فلیٹ جوتوں میں کسی اسکول کی سینئر اور انتہائی قابل ٹیچر لگا کرتی تھی۔ پونی ٹیل باندھ لیتی تو ایسا لگتا جیسے ٹینس کی ماہر کھلاڑی ہو، لیکن قباحت یہ تھی کہ نہ تو وہ ماڈل تھی، نہ ٹیچر اور نہ ہی ماہر کھلاڑی، بلکہ وہ کسی حد تک اناڑی کھلاڑی تھی جو اپنی زندگی کا کھیل بہت برے طریقے سے کھیل رہی تھی۔ گھر کے باہر دروازے میں چابی گھومنے کی آواز آئی تو ایما چونکنی ہو گئی۔ کچن سے چاول سے بھری ڈش لا کر اس نے جلدی سے ٹیبل پر رکھی اور باقی کے لوازمات لینے بھی اندر دوڑی تھی۔ پیٹرسن نے اپنے کھلونوں سے توجہ ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں اب ولیم کھڑا تھا۔ پیٹرسن مسکرایا، لیکن ولیم نے حسب عادت نہ پیٹرسن کو دیکھا اور نہ ہی مسکرایا۔ وہ ایما کو دیکھ رہا تھا جو ٹیبل پر ہی پلیٹ میں رکھے چھلے ہوئے کھیرے کو بے حد سلیقے سے گول قتلیوں کی صورت میں کاٹ رہی تھی۔ آج جلدی آ گئے، ایما نے گردن موڑ کر مسکرانے کی اداکاری کی اور ولیم آس کیس کو سائٹ پر رکھ کر ایما کے سامنے ہوا۔ پیٹرسن نے اپنے لیگو باکس چھوڑ دیے، روز کا تماشا شروع ہونے جا رہا تھا، ایسے میں اسے کھیل سے زیادہ دونوں کا شو دیکھنے میں دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ آج کہاں گئی تھی تم؟ ولیم پیار سے پوچھ رہا تھا، لیکن ایما اور پیٹرسن دونوں ہی جانتے تھے کہ اگلے ہی پل اب یہ آواز ایسی کرخت ہونے والی ہے کہ دو کمروں کے پورے گھر میں پھیل کر گونجنے لگے گی۔ کب؟ کہیں بھی نہیں، میں تو گھر پر ہی تھی، ایما نے کندھے جھٹک کر جواب دیا تھا، اور پیٹرسن اپنی ماں کے اس جھوٹ پر دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ولیم کو اس جواب سے فریب دیا جا رہا ہے۔ ایما اسے اسکول سے لانے کے فوراً بعد ہی باہر کہیں چلی گئی تھی اور شام کو ولیم کے آنے سے ذرا پہلے ہی واپس آئی تھی۔ کھانا وہ بازار سے لیتی ہوئی آئی تھی، جسے آتے ہی اس نے گھر کے کھانے پکانے کے برتن میں ڈال کر گرم کر لیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اس نے کھانا گھر میں بنایا ہے۔ اب تو پیٹرسن اس کی ایسی طویل غیر موجودگیوں کا اس قدر عادی ہو چلا تھا کہ جس دن ایما باہر نہ جاتی اسے لگتا دو کمروں کے گھر میں آج اس کی آزادی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے تمہیں سٹی اسکوائر پر، ولیم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بات نہ جانے کتنی بڑی تھی، نہ تو اس نے لباس بدلا تھا اور نہ ہی شوز اتارے تھے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بس اب اپنی بیلٹ اتارے گا اور اسے روز کی طرح ایما کی کمر پر بے درپے مارنا شروع کر دے گا۔ او اچھا، سچ یاد آیا، گھر میں سبزی ختم ہو گئی تھی، وہی لینے گئی تھی۔ بوجھو تو آج میں نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے، ایما چہک کر بولی۔ سٹی اسکوائر میں کوئی ایک بھی سبزی کی دکان نہیں ہے، ایما چپ کر گئی تھی۔ پھر سبزی پاس سے بھی مل جاتی ہے، تمہیں اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ کیا ہے؟ اس نے ڈش کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا، چاولوں میں کوئی ایک بھی سبزی موجود نہیں تھی۔ ایما انگلیاں موڑنے لگی تھی۔ مجھے کچھ میک اپ لینا تھا، میں بڑے عرصے سے گھر کے خرچے سے پیسے نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے تمہیں میک اپ پسند نہیں ہے، لیکن میں ایک عورت ہوں، میرا دل چاہتا ہے بننے سنورنے کو۔ تم وہاں کسی آدمی کے ساتھ تھی۔ ولیم کا ہاتھ اس کی بیلٹ تک گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس سے مسلسل مکر کیا جا رہا ہے۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ، باقی سنیے آئندہ۔